جنرل زاہد صاحب، ایک چیز کے اوپر میرا بڑا کافی زیادہ قوی یقین ہے، فوج کی سیاسی معاملات میں مداخلت افسوسناک رہی ہے، میں اس کا کرٹیسائز کرنے والوں میں شامل ہوں، لیکن میں کہتا ہوں ان کا انٹرنل میکنزم ٹرانسفر، پوسٹنگ، پروموشن، اکاؤنٹیبلٹی کا بڑا اچھا ہے۔ اسی اچھے نظام کی تعریف کرتے ہوئے 2017 میں اسلام آباد کیپٹل کے اندر اتنا بڑا اندھیر مچ جائے اور 2024 میں آ کے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد چارجز فریم ہو، اٹ از سو انفارچونیٹ، ان ایکسیپٹیبل۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم صاحب پہلے تو بہت شکریہ پروگرام میں بلانے کا۔ دیکھیں جہاں تک فوج کا انٹرنل سسٹم ہے اکاؤنٹیبلٹی کا اور مانیٹرنگ کا، وہ دیٹ ایگزسٹ۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جنرل فیض صاحب کے اس کانٹیکسٹ میں، یہ پروبلی جب یہ میجر جنرل تھے، یہ اس وقت کے جو واقعات ہیں، ایس ڈی جی سی، جی اسی پیریڈ کے یہ جو واقعات ابھی کوٹ ہو رہے ہیں، میجر جنرل یا لیفٹنٹ جنرل، میں عرض یہ کر رہا ہوں۔ دیکھیں اس کے اوپر آپ آف کورس جس طرف آپ ہنٹ کر رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے، اوپر آرمی چیف بھی تھے، تو یہ پروبلی یہ اس وقت جو دیکھیں ایک انفارمیشن کا سسٹم ہے جو لیڈرشپ کو دیا جاتا ہے، اینڈ دس واز اے کی اپوائنٹمنٹ۔ دیٹس وائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس چارج شیٹ کے بیچ میں وہ تو ابھی آگے چل کے ثابت ہوگا، کورٹ مارشل کی کارروائی ہوگی۔ میں اس وقت ایک چیز وٹنسز جو بھی آئے ہیں یا جو بھی چارج شیٹ ان کے اوپر بنی، آف کورس وہ ایویڈنس اتنا ہوگا کہ اٹ واز ورتھ کہ چارج شیٹ ہو، اور آگے بھی چل کے اس کورٹ مارشل پروسیڈنگ کے لیے تو یہ ایک جملہ کافی ہے کہ ریاست کے مفادات اور تحفظ کے منافی کام کیا، تو اس وردی کی جو قسم ہوتی ہے وہ تو اس کی ٹوٹ گئی نا۔ اسی کے بیچ میں ایک آپ نے دیکھا ہوگا اسی چارج شیٹ کے بیچ میں ایک جو مس یوز آف دی پاور اینڈ دی اتھارٹی، یا جس اپوائنٹمنٹ پہ وہ بیٹھے تو اس کے مس یوز کا بھی پایا ہے۔ اب یہ ابھی بعد میں ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہ آیا لنکڈ اتنی انسیڈنٹ سے جن کا آپ کوٹ کر رہے ہیں، یا کوئی اور بھی ایسے 7 سال کیوں نہیں ہوا؟ تو میں اپیرنٹلی جو لگتا ہے کہ وہ جب جنرل باجوہ صاحب بھی آرمی چیف تھے اور یہاں پر یہ کاروائیاں چل رہی تھی، پروبیبلی کچھ عرصے بعد ان کو بھی شاید ریئلائز ہو گیا تھا کہ یہ چیزیں صحیح طریقے سے کب ریئلائز ہوا تھا؟ میرے خیال میں ایٹ دا اینڈ آف ہز ٹینیور he spent full term as DGC, he spent full term as DGI, then he was transferred and posted as court commander. ایز ڈی جی سی انہوں نے جو انفارمیشن اوپر دی ہوگی، کیونکہ ایک رسپانسبلٹی کی دیکھیں ایک اپوائنٹمنٹ تھی، آف کورس اس کو اٹ مسٹ ہیو بین ٹیکن ان دا سیم اسپرٹ کہ یار یہ جو چیز بھیجی جا رہی ہے، وہ تو بعد میں ٹائم سے جب ثابت ہوا کہ اٹ واز مس یوز یا ثابت ہوا ہے یا جو بھی۔ آپ کی وضاحت سے ویسے میں مطمئن نہیں ہوں، فوج کیا بڑے افسران سینسٹیو پوسٹنگ کے اوپر ان کی مانیٹرنگ ہوتی ہے، اگر ایک بندہ رانگ سٹیپ لیتا ہے تو آرمی چیف اس کو فوری طور پہ پوچھتا ہے کہ بھائی تو نے کام کیسے کیا۔ کچھ چیزیں رپورٹ ہوتے ہوئے بھی ایک ٹائم پروسیجر ہے نا، وہ ایک دن تو یہ نہیں ہوگا کہ آج انہوں نے شام کو پکڑا ہوگا اور اسی شام کو ایک ایونٹ ہو گیا ہوگا۔ ہی مسٹ ہیو بین بلڈنگ آن دس، اور وہ جو رپورٹس اس وقت دے رہے ہوں گے یا اس وقت کی لیڈرشپ ہی بتائے گی کہ وہ اس معاملے میں کیا رپورٹس ان کو جمع کرا۔ جیسے ابھی دیکھیں نا، لیٹ سے کہ اگر ہم اس کو لے لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہی تھا کہ جی ٹیررسٹ ہیں یا ان کے پاس اس طرح کا ویپنز ہے، اسلحہ ہے، اب وہ جو رپورٹ جا رہی ہے اور بھی اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری رپورٹس بھی جا رہی ہوں۔ میں تو اسپیچ لیس ہوں ساری۔ ندیم صاحب دیکھیں ابھی جیسے آپ اپریشیٹ کریں انسٹیٹیوشن کو، دیر آئے درست آئے کی میں مثال دوں گا۔ دیکھیں جب بھی آئیڈینٹیفائی ہوئے ایک ایکشن ہو رہا ہے، ہی از ناٹ این آرڈنری لیفٹیننٹ جنرل، ہی واز ڈی جی آئی ایس آئی، اور ادارے نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے، اس کو بھی اپریشیٹ۔ دیکھیں اگر ان چیزوں سے پاکستان نے آگے پڑھ رہا ہے تو پھر تو اس کو اپریشیٹ کیجیے۔ اگر ان چیزوں سے یا انکوائری لیٹ ہوئی ہے جو، یا اگر ہم اس پہ پڑ جائیں گے اور ماضی کے بیگیج میں دبے رہیں گے تو ہم وی آر گوئنگ نو ویئر۔ ود آل مائی ریسپیکٹ، ابھی خرم بھائی نے بات کی ہے، ہمارا ماضی ہماری تاریخ کا ایک ویل ڈاکومنٹڈ حصہ ہے جس کے اندر ہم نے 1001 دفعہ ایسی غلطیاں کی ہیں۔ دیکھیں میں اس وقت ایز اے سٹیزن آف پاکستان نا جی، میں ابھی پہلے بھی بات کر رہا تھا خرم صاحب سے، ایوری بڈی از ان اسٹریس۔ یہ جو اس وقت نا پورا ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ ہماری جو سچویشن ہے اس کے بیچ میں سٹریس میں ہے۔ ابھی دیکھیں خرم بھائی نے بات کی، میں اس طرف کہ جی ایکسٹینشن کی بات ہوئی ہے، سوری مصطفیٰ بھائی نے بات کی ہے، مائی اپالوجیز، کہ انہوں نے بات کی ہے مصطفیٰ بھائی نے یہ اباؤٹ ایکسٹینشن۔ تو ایکسٹینشن اب دیکھیں جنرل باجوہ صاحب کی جب ایکسٹینشن ہوئی تو اسی اسمبلی سے پاس ہوئی۔ ایکسٹینشن دینے والی اتھارٹیز، اب اتھارٹیز ہے نا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط کرتے ہیں یا صحیح کرتے ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے، جو میں پوائنٹ لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو اب اپنا وزن اٹھانا ہوگا۔ یہ سسٹم، ہاں دیکھیں سسٹم ہے تو سپائن پہ پیدا کریں، اس پہ سپائن لیس پہ طاقت پیدا کریں، سپائن کو اپنی کو ذرا ٹھیک کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایکسٹرا سٹریس ڈال رہے ہیں انسٹیٹیوشن کے اوپر۔ وین ایور دیکھیں نا، جب آپ پاور میں ہوتے ہیں تو پھر ایوری تھنگ از فائن۔
مس یوز بھی ایک آفس کو کرایا گیا ایک پولیٹیشینز یا پولیٹیکل اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں اس کے بیچ میں پولیٹیکل آفس جب یہ کہا گیا مس یوز کرایا جاتا ہے کہ فیض حمید نے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچایا، یہ چارج شیٹ کا حصہ ہے، ریاست کے تحفظ اور یہ تو ابھی ایویڈنس جب ابھی سامنے آئے گا وہ یہ چارج شیٹ کا حصہ، جی ہاں چارج شیٹ کا حصہ. دس از اے ویری سیریس ایلیگیشن. اس سے زیادہ سیریس تو ایک سپاہی کے لیے ہو ہی نہ سکتا. اٹ از اے سیریس ایلیگیشن اور اس کے اوپر سیریس ریپریکاشنز بھی ہوں گی. دیٹس وائی دیکھیں نا جب وردی پہنی جاتی ہے تو قسم کیا کھائی جاتی ہے کہ اس ملک کے لیے جان دیں. اچھا ندیم صاحب یہ قسم کھاتے ہیں نا آپ نے اپنی ذاتی قربانی دی ہے، میں اس کو دہراتا نہیں، لیکن ایز اے سولجر یہ آپ کا ہمیشہ پرائیڈ رہے گا آپ کی فیملی کے لیے. جی آف کورس دیکھیں دیٹس وائی آئی واز اباؤٹ ٹو برنگ آؤٹ کہ دیکھیں ایک انڈیویجول کے ایکٹ کے پیچھے پورے انسٹیٹیوشن یا پورے اس رینک کو یا اس عہدے کو لیبل کر دینا یہ بڑی زیادتی. پورے انسٹیٹیوشن کو بالکل لیبل نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورا انسٹیٹیوشن تو روز قربانی دے رہا ہے، روز ہمارے اس قوم کے بیٹے ہیں. دیکھیں نا اگر انہوں نے غلط کیا ہے تو آپ انسٹیٹیوشن کو داد دیجئے یا سسٹم کو داد دیجئے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. اکاؤنٹیبلٹی میں ابھی جو اور بھی لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہوں گے ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اب یہ کنکلوڈنگ سٹیج ہوگی. ایک حصے پہ انہوں نے چارج شیٹ کر دیا، دوسرے حصے پہ وہ کہہ رہے ہیں تفتیش جاری ہے. اگر اس میں اور لوگوں کے نام نکلتے ہیں تفتیش میں تو سارا کچھ آئے گا نا. جی بالکل ابھی تفتیش تو ہو رہی ہے جی. جو ان کی جس طرح آپ ٹاپ سٹی کی بات کر رہے تھے اور معاملات ہیں ان کی ساتھ ساتھ چیزیں چل بھی رہی ہیں. اور یہ جو ان کی انٹرفیئرنس کے مین ابھی جو دو خطرناک چیزیں اس میں سامنے آئی ہیں وہ ایک پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ، اور اس کے بعد یہ جو اسٹیٹ کے 9 مئی سے دیکھیں وہ تمام یہ جو 9 مئی کے ساری واقعات ہیں ان کی ابھی تک انکوائری چل رہی ہے کہ آیا یہ 9 مئی کی طرف جا رہے ہیں یا باقی بھی جو پرتشدد واقعات ہوئے ہیں اس میں اب دیکھا جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید کا کیا رول تھا. لیکن ایک ملک صاحب جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ دیکھیں یہ جو پاورز ہوتی ہیں نا یہ تو پوسٹنگز ہوتی ہیں. آج ایک انڈیویجول بیٹھا ہوا، یہ کوئی الیکٹڈ سیٹس تو ہے نہیں کہ اس نے جیت کے آنی ہے. یہ جو بھی بیٹھا ہوتا ہے میں دیکھیں آپ فیوچر کورس اپنے تھوڑا سا پکڑنا ہے. پاکستان اب نہ ہم ماضی کی چیزوں میں یا اسی کے اوپر نہ سکٹل نہ کرے تاکہ مستقبل میں ایسی مسٹیکس نہ ہو جن کا اشارہ یہاں سے کیا جا رہا ہے یا رانا صاحب کر رہے ہیں. یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ اپنی رسپانسبلٹی اٹھائے جب تک آپ کو سوٹ کرتا ہے کوئی بھی انڈیویجول ہو. اور مس یوز بھی معذرت کے ساتھ ود آل مائی ریسپیکٹ ٹو دی پولیٹیشینز، میں ڈیموکریسی کا بہت بڑا حامی ہوں، میں کسی کی وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر، لیکن مس یوز بھی پولیٹیکل لیڈرز ہی نا مس یوز کرواتے ہیں انفارچونیٹلی. اور جب وہ اپوائنٹمنٹ ہولڈر جو بھی ہو، جیسے اب جنرل فیض صاحب کا ہے کہ اگر ان کو ملٹری پولیٹیکل لیڈرشپ ان کو یوز کر رہی تھی یا عمران خان یوز کر رہے تھے، پی ٹی آئی تو ہی شوڈ ہیو انڈرسٹوڈ کہ کون سی ریڈ لائن ہے جہاں تک میں نے یوز ہونا ہے. جب کولیبریشن ہوتا ہے تو اسٹیٹ نقصان دیکھیں نا آج نقصان کس کا ہے؟ سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہو گیا، سب سے زیادہ نقصان پاکستان.